حضرت علی عنہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام سے اس وقت میں بھی بات کر لیا کرتے تھے جب کبھی نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے تھے، جلال میں ہوتے تھے، اس وقت ابو بکر و عمر کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی بات کرنے کی، مگر حضرت علی عنہ کا چونکہ بہت گہرا تعلق تھا، داماد بھی تھے، بیٹے کی طرح بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، کزن بھی تھے، گھر کے بچے تھے، تو حضرت علی عنہ جرأت کر کے اس وقت بھی بات کر لیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بھی جب کبھی اچھے موڈ میں ہوتے تو مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے، ورنہ آپ کا روب ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ بات کرنا لوگوں کو مشکل ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کے سامنے بولنا مشکل ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے روب کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس نبی علیہ السلام کے خادم تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک دفعہ فرمایا یا ذل اذنین، وہ دو کانوں والے۔ اب دیکھیں ہر بندہ دو کانوں والا ہے، مگر ان کو جب دو کانوں والے کہا تو ان کو یہ لفظ بڑا اچھا لگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو کانوں والا کہا ہے۔ یا ذل اذنین، بات سچ بھی ہوتی تھی مگر بات کے اندر مزاح بھی ہوتا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ عورت تو بڑی غمزدہ ہوئی اور رونے لگ گئی، روتے روتے حال برا کر لیا۔ ام المومنین نے دیکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت اتنا رو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بوڑھی عورت جوان بن کر جنت میں جائے گی، بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے اونٹ مانگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ وہ بڑا پریشان، مجھے سامان اٹھانے ہے، مجھے تو بھرپور جوان اونٹ چاہیے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ وہ کافی دیر منتیں کرتے رہے اے اللہ کے نبی سے مجھے بڑا اونٹ چاہیے، بھرپور اونٹ چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی تو فرمایا بہن میں تمہیں جو بھی بڑا اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی اتنا پیارا ہوتا تھا کہ سچ بھی ہوتا تھا اور دوسرا بندہ اس کو انجوائے بھی کرتا تھا۔ چند صحابہ تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت علی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ کچھ کھجوریں پیش کی گئیں تو سب لوگ کھجوریں کھا رہے تھے، اور جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں وہ اپنے سامنے دسترخوان پہ رکھ رہے تھے۔ حضرت علی عنہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی کھجور نوش فرما رہے تھے۔ جب آپ نے کھجوریں کھائیں تو اپنی گٹھلیاں نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کی گٹھلیوں کے ساتھ رکھنی شروع کر دی۔ اب جب سب کھانا کھا چکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ذرا گٹھلیاں گنو کہ اس نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں۔ اب سب کی کھجوریں تو آدھی آدھی نکلی اور حضرت علی کی گٹھلیاں ڈبل نکلی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے علی تم نے بہت زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں دوسروں کی نسبت، بڑا کمال ہے۔ تو حضرت اللہ نے مسکرا کے کہا اے اللہ کے وسلم میں نے زیادہ نہیں کھائی بلکہ لگتا ہے کہ میرے سامنے والوں نے گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا لی ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت اللہ عنہ ایسی باتیں فرما لیا کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں ارشاد فرمایا کہ علی تم عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہو۔